اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میلاد کے متعلق سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ کوئی جگہ عام جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی مقبولیت بخشتا ہے، اللہ تعالی اس کو ایک جگہ نہیں رہنے دیتا، اس کو کوئی صحن نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اب یہ ارادہ کریں کہ کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں جا رہے ہیں، ہم کسی ایری گیری جگہ پر نہیں جا رہے ہیں، بلکہ سرکار کے فرمان کے مطابق ہم جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور جو بندہ آج اس جنت کی کیاری میں آ جائے گا وہ امام حسین کی محبت میں آئے گا۔ ذرا سوچو، اگر آپ اپنے آرام گاہوں کو، اپنی گفتگو کو چھوڑ کر اگر امام حسین کی محبت میں اس جلسگاہ میں تشریف لے کر آئیں گے تو ہمارا یہ یقین ہے امام حسین ہماری میدان محشر میں سفارش کریں گے نانا سے اور کہیں گے میرے نانا اس نے دنیا میں اپنی گفتگو کو چھوڑ کر، اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اس نے اپنے سارے کاموں کاجوں کو چھوڑ کر، اپنی گفتگو کو چھوڑ کر، اپنی آرام گاہوں کو چھوڑ کر یہ میری محفل میں تشریف لے کر آیا تھا۔ نانا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نانا آج اسے دوزخ میں نہیں بلکہ میری سفارش کی وجہ سے اسے جنت کا پروانہ عطا کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ سوچے ذرا، آپ کسی عام جگہ پر نہیں آ رہے ہیں بلکہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری میں تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے متعلق، حضرت امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، آقا مسجد نبی میں تشریف لے کر آئے، آنے کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا این الحسین، حسین کہاں ہے؟ اور فرمایا کہ وہ چھوٹا بچہ جو میرے دل کا چین ہے، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرا نواسہ ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا جو میرا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین نے سنا اور حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آقا کے پاس تشریف لے کر آئے اور آپ کی گود میں آ کر بیٹھ گئے، اور آقا کی گود میں جب آ کر بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد میں حضرت امام حسین نے اپنا ہاتھ لیا، اور ہاتھ لینے کے بعد میں آقا کی داڑھی شریف میں اپنے ہاتھ کو ڈالنے لگے۔ جب ڈالا آقا نے یہ حضرت امام حسین کی ادا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا مولا یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ اور آقا نے حضرت امام حسین کے منہ کو کھولا، کھولنے کے بعد میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اور ڈالنے کے بعد میں آقا نے ارشاد فرمایا مولا یہ میرا بیٹا، میرا نواسہ حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، مولا تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت رکھے اس سے بھی تو محبت رکھ۔ تو آپ ذرا یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آج دنیا میں آپ نے اپنی آرام گاہوں کو، اگر آپ نے آج اپنے بستروں کو چھوڑ کر حضرت امام حسین کے نام پر اگر آپ اس مجلس میں آئے تو یہ آپ کی محبت کا ثبوت ہوگا، اور میدان محشر ہوگا وہاں پر بخشش کا پروانہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہے ہم حسینی ہیں، گھروں میں بیٹھ کر کہے میں حسینی ہوں، اگر کوئی اپنی آرام گاہوں پر آرام کرتے ہوئے کہے کہ میں حسینی ہوں، نہیں
نہیں، وہ حسینی بالکل نہیں ہو سکتا۔ جو حسینی ہوگا اسے نماز کی پابندی کا خیال ہوگا، وہ نمازی ہوگا۔ جو امام حسین سے محبت کرے گا، جو حسینی کا دعویٰ کرے گا، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ پرہیزگار بھی ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کا عادی بھی ہوگا۔ ارے حضرات محترم، ذرا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، جو کربلا میں مقابلہ ہوا تھا وہ کس کا مقابلہ تھا؟ اس طرف بھی کون تھا؟ وہاں پر جواری تھے، وہاں پر شرابی تھے، وہاں پر زانی تھے، وہاں پر کون تھا جو حضور کی شریعت کو مٹانے کے لیے تیار تھے؟ اہل بیت سے بغض و کینہ، اہل بیت سے مقابلہ کرنے والے، حضور کی شریعت کو مٹانے والے موجود تھے۔ اس طرف کون تھا؟ نمازی تھے، نماز کے عادی تھے، قرآن کی تلاوت کے عادی تھے۔ یہاں پر نمازی کے پابند، نماز کے پابند تھے، یہاں پر اللہ کے حبیب کی شریعت کو بچانے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ اب ذرا غور کرے، جو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اب ذرا یہاں سے جملہ قابل تعریف ہے اور غور کرنے کے لائق بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں میں حسینی ہوں، اب ذرا سوچے، جو یہ کہے میں حسینی ہوں تو سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا چاہیے میں حسینی کا دعویٰ کر رہا ہوں، حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، کیا میں حسینی ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم حسینی یا نہیں ہے۔ جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا، جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو جواری ہوگا وہ ہرگز حسینی نہیں ہو سکتا، جو زانی ہوگا وہ بالکل حسینی نہیں ہو سکتا، جو شرابی ہوگا وہ بالکل حسینی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا سوچے، اگر امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو امام حسین سے محبت کرنے کے بعد اگر آپ واقعی حسینی ہو تو آپ کو نمازی ہونا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کا عادی ہونا پڑے گا، شراب سے دور ہونا پڑے گا، آپ کو جوئے سے دور ہونا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا۔ قسم خدا کی مومنو، یہ تو دنیا ہے جس نے یہاں پر امام حسین سے محبت کی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا ہے، قبر میں بھی کامیاب ہوا ہے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہو گیا۔ سبحان سوچتے ہو حسینی، حسینی ایک چھوٹا سا لفظ سمجھتے ہو، لیکن حسینی ہونے کے لیے امام حسین نے کیا کیا قربانی دی تھی تم جانتے ہو نا۔ اپنے گھر کو چھوڑا تھا، مدینہ طیبہ کو چھوڑا تھا، مکہ کو چھوڑا تھا۔ جب حضور کے روضے انور پر حاضر ہوئے تھے، جب آپ نے حضور کی قبر کو بوسہ دیا تھا، حضور کے مزار مبارک کو چوما تھا، تو رو رو کر یہ کہہ رہے تھے نانا آج میں کربلا جا رہا ہوں، نانا جو میں نے بچپن سے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں وعدہ نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور عالم ارواح میں جب یہ وعدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہے کوئی جو اپنے گھر کو گھر کا گھر لٹائے، اپنے پورے خاندان کو میرے نام پر قربان کرے، سب خاموش تھے۔ حضرت آدم کی روح بھی خاموش، حضرت نوح کی روح بھی خاموش، یہاں تک کہ ہر انسان کی روح خاموش۔ وہاں پر امام حسین کی روح نے کہا تھا مولا میں تیرے نام پر اپنے کنبہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سوچے، جب وہاں پر وعدہ کیا تھا، وعدہ کرنے کے بعد آج نانا کی مزار پر حاضر ہیں اور حاضر ہوتے ہوتے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، اے نانا میں وہی آپ کا نواسا ہوں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نانا جو آج میرے ساتھ جا رہے ہیں یہ میری اہل بیت آپ کے نواسے کے ساتھی ہیں، اور آپ یہ دعا فرما دینا کہ جب میں جاؤں ہر کوئی بچہ جب کسی امتحان میں جاتا ہے تو اس کے والدین، اس کے گھر والے، اس کے اعز و اقربا، اس کے ساتھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب یہ کسی امتحان میں جائے تو وہاں پر فیل نہ ہونے پائے۔ اب ذرا یہاں سے اندازہ لگائے، جب دنیا کا امتحان اپنی کوالیفائی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت اتنی مشقت کرتا ہے، اس کے بعد میں یہ بھی دعا کرتا ہے مولا میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا سوچے، یہ تو ایک عام مقابلہ، ایک عام سا ایگزام ہوتا ہے جس کو پاس کرنے کے لیے انسان اپنی طاقت لگا دیتا ہے، پوری سال کی پڑھائی کو اپنے ذہن پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا
سوچے جب یہاں پر محنت کرنے کے بعد کوئی انسان 1 سال محنت کر لے اور وہ فیل نہیں ہوتا، یہاں پر تو حضرت امام حسین پیدا ہونے سے پہلے ان کے امتحان کی، ان کے ایگزام کی تیاری چل رہی تھی۔ اب ذرا سوچے جو دنیا کا امتحان دینے والا ہوتا ہے، جب محنت کرنے کے بعد وہ فیل نہیں ہوتا، اب ذرا سوچے جو پیدا نہ ہوا، پیدا ہونے سے پہلے اس کے امتحان کی تیاری چل رہی ہے، وہ امام حسین کیسے فیل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ امام حسین جس مقام پر گئے کبھی بھی فیل نہیں ہوئے، اور ہوتے بھی کیسے؟ حضرت امام حسین کس کی اولاد؟ حضرت علی کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے پیارے بیٹے ہیں، اور ایسے کہ جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اب آپ سوچیں، کیونکہ حضرت امام حسین حضور کی بیٹی کے واسطے سے حضور سے ہیں، اور شریعت حضور کی جو ہے حضرت امام حسین سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو امام حسین کے نام پر خرچ کرنے کی